تقدس کبھی علم کی جگہ نہ لے. انا مدینۃ التقدس وعلی بابها نہیں کہا، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ العقل، خدا نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ تھی عقل. اول ما خلق اللہ نور نبی کا، یا جابر خدا نے سب سے پہلے جو خلق کیا جابر وہ تمہارے نبی کا نور تھا. تو پہلے عقل خلق ہوئی یا نور خلق ہوا؟ سوال یہ ہے. سب سے پہلے خدا نے عقل کو خلق کیا، یعنی عقل، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر عقل عالم غیب میں انسانی صورت میں آئے گی تو ختمی مرتبت ہے. لہذا یاد رکھیے تقدس کبھی جگہ نہ لے علم کی. یاد رکھیے یہ ائمہ کا پیغام ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے. اگر تقدس علم کی جگہ لیتی تو سید الشہداء یہ فرماتے ہماری مادر گرامی اتنی عبادت، ہم اتنی عبادت، ہمارے بابا اتنی عبادت، ہم اتنی عبادتیں، اتنے روزے، میرا بڑا بھائی 25 دفعہ حج پہ گیا. یہ ہوتا تقدس کے ذریعے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا. سید الشہداء نے تقدس والے جملے بیان نہیں فرمائے. علم عطا کیا لشکر یزید کو، تبھی 32 لوگ چھوڑ کر آئے. کیا علم عطا کیا؟ فَهَلْ تَعْلَمُونَ ابْنَ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ غَيْرِي، زمین پر نبی کا نواسا میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ حل حللت حراما، کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے یا حرام کو حلال کیا ہے؟ کیا میں تمہارا خون کر کے بھاگا ہوں؟ کیا پیسہ دیا ہے؟ یعنی بتا رہے ہیں کہ دیکھو علم کے ذریعہ ہو، شریعت سید المرسلین کے بنیاد پر اگر حملہ کر سکتے ہو تو کرو، کاٹو میری گردن. یہ 5 ان مسئلوں کے علاوہ تمہارے پاس جواز نہیں ہے. یا میں نے تم میں سے کسی کا خون بہایا ہو، یا مال لے کر بھاگا ہوں، یا قرضہ لے کر بھاگا ہوں نعوذ باللہ، یا میں نے حرام کو حلال کیا ہو، یا حلال کو حرام کیا ہو، یا تمہارا مجرم ہوں. یہ 5-6 چیزیں بتاؤ، ان میں سے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ امام حسین علم دے رہے ہیں، چاہیں تو تقدس کے دریا بہا دیں. کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، ذرا رکو. یاد ہے ہمارے نانا نے سورج چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، ظہر عاشورہ ہے، دیکھ رہے ہو سورج کو، یہ لو اشارہ کرتے 2 ٹکڑے ہو جاتا سورج. تقدس علم کی جگہ نہ لے. خبردار تقدس کے ذریعے دھوکہ مت کھائیے گا، ورنہ اگر آپ نہروان کے میدان میں ہوتے تو دھوکے میں آ جاتے. روایت ہے اصول کافی کی پوری کہ وہ شخص آیا اور اس نے کہا مولا یہ علی سینوں پیشانی پر گٹوں کے نشان اور زبان پہ قرآن اور درود اور قرات قرآن اور نماز، یہ تمام چیزیں. تو علی ابن ابی طالب کا مقابلہ تقدس سے بھی ہوا. تو امیر المومنین نے اپنے علم کے ذریعے تقدس کو ناکارہ کیا. یاد رکھیے گا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا انا مدینۃ القداسۃ وعلی بابها. ارے قبلہ مولانا صاحب کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تھے اور بال سفید ہو گئے تھے اور بڑے عمر رسیدہ تھے. تقدس کے ذریعے کبھی دھوکہ مت کھائیے گا. اگر تقدس کے ذریعے دھوکہ کھاتے تو آپ 255 ہجری میں امام عسکری کی نماز ان کے بھائی جعفر کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے. 6 برس کا بچہ کیا جانے نماز. اور علم کے تسلسل کے مرکز کو آپ کو رسول خدا لے کر گئے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. دیکھو 2 چیزیں چھوڑ کے قرآن اور اہل بیت ان کو سکھانے کی کوشش مت کرنا. لہذا جب ان کا مرحلہ یہ ہے، اب چلیے دوبارہ نہج البلاغہ کی طرف. کیا فرمایا جناب امیر نے؟ ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات. فتنے کی تمام موجوں کے سینے کو چیر دو، جتنی بھی نجات کی کشتیاں ہیں ان کے ذریعے. نجات کی کشتیوں کی علامت کیا ہے؟ کلنا سفن النجا، ہم سب کے سب نجات کا سفینہ ہے، کشتی ہیں. لیکن حسین کے سفینے میں ذرا جگہ زیادہ ہے. تو آپ سمجھیے آپ کو علم دیا گیا. مولانا کربلا گئے تھے، نجف گئے تھے، ایک بزرگ تھے بڑے، اور انہوں نے منع کیا زری کو چومنا خلاف ادب ہے. کہ کون تھا بزرگ؟ قبلہ ماشاءاللہ بڑا نورانی چہرہ. آپ بھی رہیے ایئر کنڈیشن میں اور چلے جائیے کسی ہل اسٹیشن پہ، اور جو لیپا پوتی ہوتی ہے وہ سب مجھے نام بھی نہیں آتا وہ کرنے لگیے. صاحب بڑا کمپلیکشن اچھا ہو جائے گا، چہرے پہ نور تو آ گیا، داڑھی بھی بڑھا لیجیے. تو آپ اور ہم جو منہ میں آئے گا کہتے رہیں گے. امام فرما رہے ہیں زری کے ساتھ دایاں رخسار اپنا رکھو قبر مطہر پر، زری کے ساتھ لپٹو، چومو، طواف کرو، بالا سر پہ نماز پڑھو. تو یہ جو آپ جاتے ہیں تقدس کے پیچھے مت جائیے. تقدس کی بنیاد اگر علم نہیں ہے وہ جہالت ہے، گمراہی ہے، جہنم کی پاتال ہے. مولا کائنات سے سمجھیے، علم کے ذریعے سمجھیے. واتقوا، لوگوں سے مخاطب میں نہج البلاغہ میں، واتقوا تقیۃ ذب شغل قلبہ التفکر. خدا کی قسم 1400 برس میں ایسا جملہ کسی نے نہیں کہا، بخدا نہیں کہا. اصحاب کرام
تمام کے تمام رسول خدا سے انہوں نے علم لیا. ہماری حیثیت نہیں کہ ہم صحابہ کرام کے علم کا مقابلہ کریں. صحابہ کا مقابلہ اسی سے کریں جو صحابہ کے ساتھ تھا, یعنی علی ابن ابی طالب. آپ کو صحابہ کرام کے بھی یہ جملہ کہیں نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ زبان جس نے لعاب دہن کے ذریعے پرورش پائی ہو نا, اسی کے دہن مبارک سے وہ جملہ نکلے گا جو علی مرتضیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. جو کوئی بڑی بات نہیں ہے, سب کہتے ہیں. کون سا تقوی؟ تقیت ذی شغل قلبہ, بخدا اس جملے پہ سجدہ کرے. مولا کائنات کہاں ہے تیرا روضہ یا علی, کہ تیرے چوکھٹ پر آ کر اپنی پیشانی کو ٹکائیں, جبھی سائی کریں تیرے در پر آ کر. یہ جملہ اس قابل ہے. فرمایا اتقوا اللہ. یہ تو سب کہتے ہیں. کمال یہ نہیں ہے جو سب کہتے ہیں. جو سب کہتے ہیں جب علی کہتے ہیں تو سب سے جدا کہتے ہیں. فرمایا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو خدا کا. کون سا تقوی؟ تقیت ذی لب, اس انسان کا تقوی کہ جس کی عقل خالص ہے. تقدس کو علی بن ابی طالب خاطر میں نہیں لاتے, یاد رکھیے گا. تقدس بغیر علم کے گمراہی ہے. کبھی تقدس سے روب مت کھائیے گا. لیکن جو بیچارہ مقدس ہے اس کی توہین بھی نہ کیجیے گا. بات بڑی باریک ہے. ایک صاحب ہے نماز شب پڑھ رہے ہیں, نماز نافلہ پڑھ رہے ہیں, زیارت پہ جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, خدا اس کو قبول کرے, نیک آدمی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ اپنی عقل کو کس کے قدموں میں گروی رکھیے, آپ اپنی عقل کو کس کے قدموں میں ڈال دیجئے کہ اب آپ میری عقل کے مالک ہیں. اتقوا اللہ تقیت ذی لب, اس شخص کی طرح تقوی اختیار کرو کہ جو صاحب عقل خالص ہے. یہ عقل خالص آئے گی کہاں سے؟ یہ عقل خالص مقام سے آئے گی. خالص مقام ہے کون سا؟ کہ جو حوض کوثر سے سیراب کریں, یہ ان کا مقام ہے جو مقام عقل خالص ہے. ان سے اپنی عقل کو پروان چڑھائیے. دیکھیے جب گندا تیل ڈلتا ہے دیے میں, چراغ میں, تو بدبو بھی بڑی سڑان دیتی ہے. روشنی آ جاتی ہے لیکن بدبو بھی آتی ہے. لیکن زیتون کا بڑا قیمتی تیل اگر جلے نا تو بدبو نہیں آتی. روشنی ایک سی دیکھ کر دھوکہ مت کھا جائیے گا.